السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم الدرس الثانی جیم کی تمرین کلمات و ترکیب یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے کلمات و ترکیب کی باری آتی ہے۔ دیکھیں اس میں فثبتو، تو ثابت قدم رہو، فتفشلو، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، باترن، اتراتے ہوئے، جارن، معاون حمایتی یا دوست، ساتھی، ہمسائے کو بھی کہتے ہیں، تراءت، آمنے سامنے ہوئے، ناکسا، ایڑ لگائی، علی، اوپر، عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے اوپر یعنی کہ اپنے پاؤں کے اوپر الٹے قدموں پھر گیا، پھر جانا۔ تو اس کے بعد اب ہم دیکھیں تمرین کو۔ تو سب سے پہلے سوال ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمان کو کون سے کام کرنے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمان کو درجل کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کریں، اور دوسرا کیا چیز ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور ہر مصیبت اور مشکل میں صبر سے کام لیں۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیا ہے جب ان کا جو مقابلہ کفار کے ساتھ ہو۔ اور دوسری چیز جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچے رہیں، آپس میں نہ لڑیں جھگڑیں، اور اتراتے ہوئے اور نمائش یعنی کہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے جو ہے وہ میدان جنگ میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ طریقہ کار کن کا تھا؟ یہ کفار کا تھا کہ وہ حق کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اتراتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جاتے تھے۔ تو ان چیزوں سے منع کیا گیا، اور اگر لڑیں گے آپس میں تو ان کا جو وقار ہے، جو ان کی عزت ہے، جو دوسروں کے سامنے ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو وقار اور عزت ہے ان کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرنی ہے، اور صبر میں جو ہے اور مشکل میں جو ہے وہ مصیبت میں جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ فتح اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جی دوسرا سوال ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو شیطان نے جب غزوہ بدر میں فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا تو وہ یہ جان گیا کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، لہٰذا وہ یہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا، بے شک میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیونکہ جو شیطان تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا تو جن، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فرشتوں کا سردار بنایا ہوا تھا، اس لیے اس نے جو جب انہیں دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، تو وہ سمجھ گیا کہ آج میں انہیں نہیں ہرا سکتا، یعنی کہ مسلمانوں کو میں نہیں ہرا سکتا۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یہ کہہ کر جو ہے وہ اس نے جو ہے کافروں کو پہلے اس نے تمنائیں دلائی، اس نے حوصلے دیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، چلو آؤ ہم مل کے جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن جب غزوہ بدر میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے نازل کر دیے مسلمانوں کی جو ہے فتح، کامیابی اور ان کی مدد کے لیے، تو وہ جو ہے وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ جی تیسرا سوال ہے آپ کا کہ مدر ذیل آیات کا جو ہے وہ مفہوم بیان کیجئے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو خوب یاد کرو تاکہ تم فلاح یعنی کہ مراد پاؤ۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں سے یہ کہا ہے کہ جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی، نامردی نہیں دکھانی، بزدلی نہیں دکھانی، اور ڈٹ کر جو ہے وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے میدان جنگ میں جو ہے وہ کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر الہی کیوں کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے کرنا ہے تاکہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کامیابی اور نصرت ملے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نصرت اور کامیابی کی ضامن بن جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ ذکر کریں، کیونکہ جب سخت مشکل آ جائے، اب دیکھیں مشکل کیا ہے اس وقت؟
جبکہ وہ جنگ کے اندر ہے۔ تو جنگ کا ہونا بھی ایک مصیبت ہے، ایک مشکل ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ذکر کرنے سے جو ہے کامیابیاں اور نصرتیں جو ہیں وہ مقدر بن جاتی ہیں۔ جی اگلی آیت مبارکہ ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، کہ اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کو جو ہے ہر حال میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپس میں جو ہے باہم جو ہے وہ جنگ و جدال نہیں کرنی، لڑائی جھگڑوں سے جو ہے وہ حد المقدور جہاں تک ہو سکے باز رہنا ہے۔ اور اگر مسلمان ہی آپس میں فتنے میں پڑ جائیں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں گے، تو کیا ہو جائیں گے؟ وہ کمزور ہو جائیں گے، ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ان کا مقام اور رتبہ بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ اور کیا چاہیے کہ وہ صبر سے کام لیں، کیونکہ دنیا کا ہر ساتھ جو ہے وہ ایک خاص وقت مقرر تک کے لیے ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا ہوگا، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت کی ہوگی، ان کے فرامین کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا ہوگا، تو جس وقت انسان مر جائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے بندے کے ساتھ رہے گا، اور وہ قبر میں بھی اور جو ہے وہ آخرت میں بھی اور جنتوں میں بھی اپنے بندے کے ساتھ ہوگا، اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کے ساتھ کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے تو پھر اسے جو ہے کسی اور ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے وہ صبر جو کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے و ثمرات بھی ہیں۔ جی جیم ہے آگے آیت، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی کہ حق کا مقابلہ کرنے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، اور اللہ ان کے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس آیت میں جو ہے مومنوں کی اخلاقی اصلاح کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور انہیں جنگ کے آداب سکھائے ہیں کہ وہ میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے لیے نکلیں، تو اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نہ نکلیں جیسا کہ کفار کا چلن تھا، جیسے کہ ان کا طریقہ تھا، اور وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر ہے، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا واللہ بما یعملون محیط، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے احکامات صادر کیے۔ ایک تو یہ کہ جب جنگ کے لیے نکلنا ہے تو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نہیں نکلنا، جیسے کہ کافر جو تھے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے، اور یہ جانتے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔